الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عبد بالأولين كان قبلا والآخر بالآخرين يكون بعدا الذي كسرت أهديته أبصار الناظرين وعجزت النغدي أوهام الواصفين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب القدرة النبوية والصولة الحيدرية ولا قسمة الفاطمية ولا حلم الحسنية والشجاعة الحسينية ولا عبادة السجادية والمعاصر الباقرية والأسرار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثاقبية والنخاوة الناقبية والحيبة الأسكرية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سب چاہتے کہ ہمارے سمانا کی سلامت کی دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز ہمارے میں موضوع ہے ہمارا محب اہل بیت کو محشر کے میدان میں کون کون سی فیسلٹیز دی جائے گی کون کون سی سہولتیں دی جائے گی محب اہل بیت کو محشر کے میدان میں کون سے فضائل عنایت کیے جائیں گے ہم نے قرآن کی دو آیتیں اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے اس عشر اولا کا آغاز کیا خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعوی محبت کرتے ہیں اگر دعوی محبت میں تم سچے ہو تو فاتبعونی ان سے کہو میرے حبیب وہ تیری اطاعت کرے یحببکم اللہ اگر وہ تیری اطاعت کرے گے تو میں ان سے محبت کروں گا ویغفر لکم ذنوبکم میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا واللہ غفور رحیم یقیناً خداوند متعال بخشنے والا مہربان ہے اور اجر رسالت کے طور پہ
ہم سے اور آپ سے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ سورہ شورا قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ اور آیت نمبر 23۔ میرے عزیز مائیں بہنیں، یہاں پہ پروردگار عالم اہل بیت کی محبت کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے اجر رسالت کے طور پہ۔ تو جہاں پہ اجر رسالت دینا واجب ہے، وہیں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے محب اہل بیت، اے علی اور اولاد علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی تمہیں ندا دے کے کہے گا کہ تمہیں آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سب پریشان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن کہتا ہے انسان بھاگے گا اپنے رشتہ دار سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، فرار اختیار کرے گا، ہر نفس اپنے بارے میں سوچے گا، لیکن ایک منادی کہے گا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو محب اہل بیت ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اے محب اہل بیت تیرے لیے ہے، جنت خدا نے تیرے لیے بنائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اتنی وحشت کا دن ہوگا، ڈر اور خوف کا دن ہوگا، سب خوف میں ہوں گے، محب اہل بیت کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محب اہل بیت میں 20 خصال پائے جاتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کالے کپڑے پہن لیے تو ہم محب اہل بیت بن گئے، ہم نے سمجھا کہ ہمارا شیعہ کی فہرست میں، ہم نے سوچا کہ ہم مولا کے ماننے والے شیعہ کی فہرست میں ہمارا نام آ گیا۔ امام کہتے نہیں، اللہ کے رسول کہتے نہیں، تمہارے اندر دنیا میں 10 کوالٹیز ہونی چاہیے تب تم محب اہل بیت ہو، اور 10 کوالٹیز پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج آئیے قیامت کے میدان میں وہ 10 فیسلٹیز، سہولتیں یا 10 فضیلتیں جو محب اہل بیت کو دی جائے گی وہ کون کون سی ہوگی؟ تو ہم نے 2 فضیلتوں پر گفتگو کی میری عزیز مائیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا لا ینصب لہ المیزان، محب اہل بیت کے لیے قیامت کے میدان میں میزان قائم نہیں کیا جائے گا، سب کے نام عمل کو کھولا جائے گا، اس کے نام عمل کو بھی نہیں کھولا جائے گا، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے لا ینصب لہ المیزان، اس کے لیے میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا، بغیر میزان قائم کیے اسے داخل بہشت کیا جائے گا۔ میری عزیز ماں بہنیں، جہاں پہ میزان کی بات آئی تو شیخ عباس قمی نے منازل الآخرہ میں ایک بہت بہترین بات نقل کی ہے، ایک روایت بہت اچھی بیان کی ہے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے میزان کو وزنی بنائے، نام عمل کو بھاری بنائے، سب کی نمازیں ہیں، آپ کے پاس بھی صبح کی 2 رکعت ہے، میرے پاس بھی صبح کی 2 رکعت ہے، لیکن وزن الگ الگ ہوگا، ایک وزن دونوں کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا کہتا ہے ہم نے موت کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں آزمائے عمل کی منزل میں تمہیں سے بہتر کون ہے۔ چھٹے امام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہاں پہ خدا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہتر عمل، خدا زیادہ عمل نہیں چاہتا ہے بلکہ وزنی عمل چاہتا ہے، بہتر عمل چاہتا ہے۔ عمل کو وزنی کیسے بنایا جائے، عمل میں وزن کیسے پیدا ہو جائے، عمل احسن کیسے ہو جائے، یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن میزان کو وزنی بنانے والی شیخ عباس قمی کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں سے تمہارا میزان جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ تو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز درود ہے جو اعمال نامے کو، میزان کو وزنی بناتی ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں، شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھے اخلاق کا حسن، حسن یعنی اچھا اخلاق، حسن خلق کا حسن اگر آپ کو دیکھنا ہے، قرآن مجید کہتا ہے اے میرے حبیب
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے حبیب تو اسوہ حسنہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، خلقت کے اس عظیم مرتبے پر رسول اللہ فائز ہے، اخلاق کی اس بلندی پر رسول اللہ فائز ہے۔ اگر میں اخلاق کی مثال آپ کے سامنے بیان کروں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ملین کی تعداد میں اچھے اخلاق کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن آج جو میں مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں، آج جو میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں، آج میں جو واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ واقعہ حسن خلق کا حسن ہے۔ حسن خلق کا حسن یعنی کیا؟ چھٹے امام ایک شخصیت ایسی تھی جسے چھٹے امام کثرت سے یاد کرتے تھے۔ آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں وقت کا امام مجھے اور آپ کو یاد کرے، اگر ہم چاہتے امام مجھے اور آپ کو یاد کرے، یہ واقعہ اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ حسن خلق کا واقعہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، یہ دیکھتا ہے کثرت سے چھٹے امام سلمان کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے چھٹے امام سلمان کو یاد کرتے ہیں۔ کون ہے سلمان؟ سلمان منا اہل البیت، اللہ کے رسول کہتے سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ یہ وہ سلمان محمدی ہے کہ چھٹے امام کا صحابی کہتا ہے۔ دیکھیے آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے پورے حوالے کے ساتھ، شیخ عباس قمی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے ذرا سا فرق کے ساتھ، لیکن میں جو واقعہ بیان کرتی ہوں یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب سے۔ بعد میں اگر کوئی دیکھنا چاہے میرے پاس کتاب بھی موجود ہے۔ میری عزیز ماں بہنیں، چھٹے امام کثرت سے سلمان کو یاد کرتے ہیں۔ صحابی نے دیکھا مولا اتنا زیادہ سلمان کو یاد کرتے، کہا مولا آپ سلمان فارسی کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت تذکرہ کرتے سلمان کا۔ چھٹے امام نے کہا نہ کہوں سلمان فارسی، کہوں سلمان محمدی، کہوں سلمان محمدی۔ کہا مولا آپ کثرت سے اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں روزانہ آپ کی زبان پہ بار بار سلمان کا نام آتا ہے۔ اب چھٹے امام کا جواب سنیے۔ چھٹے امام کہتے وجہ یہ ہے سلمان کے اندر 3 ایسی خوبی تھی۔ حسن خلق کا حسن ہے یہ واقعہ، حسن خلق کا حسن۔ بہت کم چیزیں ایسی آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی، یہ یونیک چیزیں ہوتی ہیں، یہ خصلتیں بہت کم پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ سلمان کے اندر 3 خصلتیں پائی جاتی ہے، 3 کوالٹیز پائی جاتی تھی، لہٰذا ہم سلمان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں وقت کے امام کی زبان پر میرا اور آپ کا ذکر رہے تو یہ 3 خصلتوں کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ میری عزیز ماں بہنیں، آیت اللہ دستغیب شیرازی کہتے ہیں پہلی خصلت جو سلمان کے اندر تھی، پہلی خوبی جو سلمان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ذات امیر المومنین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اپنی ذات پہ امیر المومنین کو فوقیت دیتے تھے، بہت زیادہ فضیلت دیتے تھے، پرائیورٹی دیتے تھے، اپنی ذاتی خواہشات سے زیادہ امیر المومنین کی خواہشات کو پرائیورٹی دیتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، اپنی ذات سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی نقش قدم پر تھی امیر المومنین کے، یہ مولا کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اپنی ذات سے زیادہ مولا کو محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری خوبی بیان کی، میں نے ایک بار نہیں 10 بار کتاب کھول کے پڑھا، میری پڑھنے میں تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، میری پڑھنے میں تو کوئی ایسا نہ ہو بیان کرنے میں کوئی غلط میسج چلا جائے۔ میں نے 10 مرتبہ اس روایت کو پڑھا۔ دوسری صفت جو سلمان کے اندر تھی، دوسری خوبی جو سلمان کے اندر تھی، وہ دولت مندوں سے نفرت کرتے تھے اور غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ یہ یونیک چیز ہے، بہت کم آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی۔ پیسے والے کو سب جھک کے سلام کریں گے، غریب کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سلمان کے لیے چھٹے امام کہتے کثرت سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وجہ یہ، اب ثبوت دیتے ہیں امام، ثبوت پیش کرتے ہیں۔ انہیں دولت مندوں سے نفرت تھی، انہیں پیسے والوں سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی غریبوں سے انہیں محبت تھی۔ یہ
غریبوں، فقیروں اور اسیروں سے بڑی محبت کرتے تھے. جن کے پاس دولت دنیا نہیں ہوتی تھی نا، ان سے یہ بہت زیادہ انس رکھتے تھے. اب ثبوت یہ ہے، چھٹے امام کہتے ہیں ثبوت یہ ہے کہ یہ دولت مندوں پر غریبوں کو ترجیح دیتے تھے. دولت مندوں پر غریبوں کو ترجیح دیتے تھے. ان کی پہلی پرائیورٹی غریب لوگ تھے، ان کی پہلی پرائیورٹی امیر لوگ نہیں تھے. میری عزیز ماں بہنیں، کتنی اچھی بات، حسن خلق کا حسن ہے. میں کہوں میرا اخلاق بہت اچھا ہے، کس کے سامنے؟ پیسے والوں کے سامنے. چونکہ غریبوں سے تو مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. میں کچھ بتانا چاہوں تو غریبوں کو فوراً سے جھڑک دوں گی، بتا دوں گی. اخلاق اچھا ہے تو دوسروں کے سامنے جن کی طاقت میری طاقت سے زیادہ ہے وہاں پہ میں نہیں بولوں گی، لیکن جہاں پہ مجھے لگے گا کہ یہ میری ایک نہیں 10 سنیں گے وہاں پہ میں 10 سنانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارا اخلاق ہے. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کو امیروں پر ترجیح دیتے تھے. اور تیسری فضیلت جو جناب سلمان میں پائی جاتی تھی، تیسری خوبی جو جناب سلمان محمدی میں پائی جاتی تھی، وہ یہ ہے کہ وہ علم اور علماء سے محبت کرتے تھے. اہل علم سے انہیں بہت بڑی محبت تھی، علم والے لوگوں سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی. میری عزیز مائیں، آئیے آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے 2 آیتوں کی روشنی میں امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کے محبوں کی تیسری فضیلت، تیسری فیسلٹی جو میدان محشر میں خدا محب اہل بیت کو عنایت کرے گا. ابھی ہم نے دیکھا دوسری، لا ینصب لہ المیزان، اس کے لیے میزان نصب نہیں کیا جائے گا. اب آیت چوتھی، وَيَكْتُبُ، ان کے لیے لکھ دیا جائے گا. کن کے لیے؟ جو لوگ محب اہل بیت بن کے میدان محشر میں جائیں گے. وَيَكْتُبُ بَرَأَتُم مِّنَ النَّارِ، یہ لکھا کے پروانہ لے کے آئیں گے. ہم جنت جانا چاہتے، جنت کنفرم نہیں ہے. محب اہل بیت کے لیے جہنم کی آگ سے وَيَكْتُبُ بَرَأَتُم مِّنَ النَّارِ، جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ وہ میدان محشر میں لے کے آئیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نجات چاہیے، لیکن آج صرف میں 3 روایت جہنم کی آگ سے نجات کی سناؤں گی آپ کو. بہت کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے کتابوں میں. جہنم سے اگر بچنا چاہتے تو کون سے عمل کرے، جہنمیوں کی خوبی کون سی ہے جس سے ہم دوری اختیار کریں. میں نے تمام روایتوں سے چھانٹ کے 3 روایتوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. وہ 3 روایتیں، اب پہلے روایت نہیں، پہلے قرآن کی آیت. اور وہ کون سی ہے قرآن کی آیت؟ قرآن کی آیت کی طرف جانے سے پہلے ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اکثریت یہ کرتی ہے، اکثریت ایسا کرتی ہے. جو اکثریت کریں گے وہ ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے. جہاں پہ سب جاتے، جبکہ قرآن نے بہت کنڈیم کیا، کرٹیسائز کیا. وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْغَافِلُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. اکثریت مشرک ہو چکی، اکثریت وَأَكْثَرَهُمُ الْغَافِلُونَ، اکثریت غافل ہو چکے، اکثریت مشرک ہو چکی. ہم کہیں گے اکثریت یہ کرتی ہے تو ہم بھی کریں. اب جہنم میں اکثریت جائے گی. جہنم میں کون جائے گا؟ یہ نہیں کہا قلیل تعداد جائے گی. قرآن مجید کا حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 179، 179 نمبر کی آیت. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ایک آیت میں کتنا بڑا پیغام، کتنا بڑا پیغام. اکثریت جنات اور انسان کی جہنم میں جائے گی. ہم نے گویا خدا کہتے ہیں جہنم اکثریت کے لیے ہی بنایا ہے، قلت کے لیے نہیں بنایا. قلت تو جنت میں جائے گی، اکثریت کے لیے ہم نے جہنم کی آگ کو بنایا. یہ کون اکثریت ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو خدا نے دیے لیکن سوچتے نہیں ہیں، دل سے غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یسمعون لا یبصرون بہا، آنکھیں تو دیے لیکن دیکھتے نہیں، اندھے ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں، انہیں حق نہیں سنائی دیتا، انہیں سچ سنائی دیتا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اولئک
کل انعام، اے اشرف المخلوقات، خدا نے کہا تو جانور کی طرح سے ہے۔ یہ تین کام جو کرتے ہیں نا، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو کانوں سے سنتے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام، تو انسان نہیں ہے تو جانور ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، نہیں جانور نہیں ہے، بل ہم اضل، جانور سے بھی تو بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تیرے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ میری عزیز ماں بہنیں، جہنم میں کون جائے گا؟ اصل ہمارا سوال یہ ہے، میں نے کہا 3 روایتوں کو میں نے چھانٹ لیا ہے، تمام روایتوں سے 3 روایتیں قرآن کی آیت کی روشنی میں خدا کیا کہتے ہیں؟ اکثریت جو کرتی ہے وہ تمہیں نہیں کرنا ہے، تمہیں اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا ہے، تمہیں دین، شریعت، اسلام، دین یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا وہ کیا کرتے، فلاں کیا کرتے۔ تیری پرائیورٹی کیا ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے، تیری ڈیوٹی کیا ہے، تجھے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اکثریت جہنم میں جائے گی۔ اب آئیے قرآن کی آیت کے بعد حدیث کی روشنی۔ اللہ کے رسول بہار الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو 2 روایتیں بیان کی نا، دونوں کو میں الگ الگ کر کے بیان کروں۔ پہلی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 3 ایسی بری باتیں ہیں، 3 ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں، بری باتیں، بد اخلاقی، 3 ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان میں آ جائے تو وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اگر وہ میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو 100% ہم جہنمی ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں، 3 برائیاں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سی 3 برائیاں ہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا تکبر، گھمنڈ۔ قرآن میں بار بار خدا نے کہا خبردار متکبر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، متکبر کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، بس 100% کنفرم ہے۔ چاہے وہ تکبر مال پہ ہو، اولاد پہ ہو، اسٹیٹس پہ ہو، عزت پہ ہو، اولاد پہ ہو، کسی بھی چیز پہ ہو یا عبادت پہ ہو، جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ متکبر کبھی بھی داخل بہشت نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ یقیناً جہنم میں جائے گے۔ سب سے پہلی بری بیڈ ہیبٹ یعنی بری خصلت، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ 100% جہنمی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں بد اخلاق، جس کا اخلاق برا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا، یہ نہیں کہا میں نمازیں پڑھاؤں، یہ نہیں کہا میں روزے رکھاؤں، یہ نہیں کہا میں حج کے لیے لے کے جاؤں، یہ نہیں کہا میں جہاد کراؤں، میں زکوٰۃ ادا کراؤں، میں خمس ادا کراؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھے اخلاق کو رائج کروں۔ اور رسول اللہ کا اخلاق سب سے اچھا کس کے ساتھ تھا بتائیے مجھے؟ غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کا اخلاق غریب طبقے کے ساتھ بہت اچھا تھا، سب کے ساتھ اچھا تھا، لیکن ان کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ باقاعدہ دولت مند ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ یہ پھٹے پرانے لباس والے آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے پاس آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر غصے کے آثار۔ تم یہ سوچتے اس کے لباس سے غربت تیرے لباس تک آ جائے گی؟ خدا نے بھی سخت ناراضگی کی حالت میں کہا میرے حبیب خبردار ان سے کہہ دو وقت الگ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کہتے تھے یا رسول اللہ وقت الگ کر دو، غریب الگ وقت میں آئے، دولت والے الگ وقت میں آئے۔ قرآن نے کہا نہیں میرے حبیب یہ نہیں ہو سکتا، یہ غریب کے دل میں بھی تیری محبت ہے، یہ دولت مند جس کے دل میں اگر تیری محبت ہے تو وہ سیکریفائس دے، وہ قربانی دے، خواہشات نفس کی قربانی دے۔ آئیے واپس پلٹ کے گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ 3 ایسی بری عادتیں ہیں جو 100% جہنم میں انسان کو لے کے جائے گی۔ سب سے پہلی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ متکبر ہو۔ دوسرا ایک تکبر لے کے جائے گی، دوسرا بد اخلاق 100% جہنم میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں تیسری چیز خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، اپنے نفس کی بات سننے والا، خواہشات کی پیروی کرنے والا، یہ 100% جہنم میں جائے گا۔ یہ صرف نفس کی سنتا ہے، یہ دین، شریعت، اسلام اسے کوئی
कोई सरोकार नहीं है। हाँ, नफ्स अगर कोई अच्छी बात की तरफ लेके जाता है तो फिर ये कहता है ये इस्लाम भी यही कहता है, ये बहानेबाजी करता है, वरना तो ये अपने नफ्स की सुनता है। अब मेरी अजीज माँ बहने, दूसरी रिवायत, शायद वक्त नहीं मैं तीसरी रिवायत का जिक्र करूं, बस दूसरी रिवायत, 3 कैटेगरी के लोग 100% जहन्नम में जाएंगे, 100% जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो कौन कौन से लोग हैं? अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे पहला जो गिरोह जहन्नम में जाएगा वो हुक्मरान, वो लोगों पर हुक्मरानी करने वाला जो इंसाफ से काम न ले, ना इंसाफी करे, अदल से काम न ले। इंसाफ कैसे किया जाए? शब-ए मेराज की बातें बहुत दिलचस्प है, मैं पूरी बातें बयान नहीं करूंगी, बस एक बात बयान करके आगे बढ़ जाओ। इंसाफ करना चाहते हो तो कैसे करो? शब-ए मेराज अल्लाह के रसूल से खुदा कहता है मेरे हबीब, अगर तुम अदल करना चाहते हो ना, लोगों के दरमियान इंसाफ करना चाहते हो ना, बस एक काम करो, तुम इंसाफ पसंद हो जाओगे। या रसूल अल्लाह कैसे करे, हम कैसे इंसाफ पसंद बने? तो शब-ए मेराज खुदा ने एक बात बताई, बहुत बातें हुई, बहुत गुफ्तगू हुई, मैं सब गुफ्तगू को छोड़ दिया, मैंने एक जुमला उस शब-ए मेराज की गुफ्तगू से मैंने लिया है, और वो ये है मेरे हबीब, जब किसी के बारे में तुम सुनो ना, जब किसी के बारे में तुम सुनो, हम क्या करते हैं? किसी के बारे में सुनते तो 10 लोगों को बताते हैं ये ऐसी है, फला ऐसी है। अल्लाह के रसूल से खुदा कहता है मेरे हबीब अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो, बस तुम इंसाफ कर सकोगे। अपने आप को उसकी जगह पे रखो। अगर मैं होती तो मैं क्या करती? माशरा इसीलिए नाइंसाफी की तरफ जाता है। मेरी अजीज माँ बहने, आइए वापस पलटिए, 3 गिरोह, 3 कैटेगरी के लोग 100% जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं पहला वो हुक्मरान जो इंसाफ से काम न ले, लोगों के दरमियान अदल से काम न ले। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं दूसरा फासिक और फाजिर नादार। नादार यानी गरीब, गरीब तो है लेकिन फिस्को फुजूर कर रहा है, गुनाह में पड़ा हुआ है, इसे फिक्र नहीं है, खुदा नाराज हो रहा है, गुर्बत भी इसे नहीं रोक रही है फिस्को फुजूर करने से, ये 100% जाएगा जहन्नम की आग में। और तीसरा वो दौलतमंद जो अपने माल से हक अदा न करे, जो अपने माल से दूसरों का हक अदा न करे। ये 3 कैटेगरी के लोग रसूल अल्लाह कहते हैं 100% ये जहन्नम में जाएंगे। मेरी अजीज माँ बहने, यकीनन वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त में गुंजाइश नहीं है इसकी डिटेल में हम जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल की जो हदीस है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबर्रदू अबदा। आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन की जो शहादत है उसने मुमिन के दिलों में एक हरारत पैदा कर दी है, एक आग जला दी है। ला तबर्रदू अबदा, ये आग कभी भी नहीं बुझेगी ता क़यामत, इसमें और इजाफा होता जाएगा, ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। और यकीनन मेरी अजीज माँ बहने, ये इस बात की दलील है कि आप देखिए चाहे बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा को फर्शे अज़ा पर आने से कोई मौसम नहीं रोक सकता, न कोई दुश्मन रोक सकता है। मेरी अजीज माँ बहने, ये वो फर्शे अज़ा है कि जिस फर्शे अज़ा पे आगे हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है। मेरी अजीज माँ बहने, मुहर्रम के वो अजीम तरीन अय्याम है। आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आज 3री मुहर्रम की तारीख, हमने इमाम को अपना मेहमान बनाया है, हमने इमाम को अपना मेहमान बनाया है। मौला हमारे मेहमान है। अजीज़ों, ऐसे मेहमान नवाजी करना कि ये मेहमान हमसे राज़ी हो जाए। मेरी अजीज़ माँ बहने, आज 3 मुहर्रम की तारीख है। आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन करबला में एक 72 फूलों का गुलदस्ता लेके गए थे। एक ऐसा गुलदस्ता था कि जिसमें जौन हबशी नाम का गुलाम भी था, तो अब्बास से अलमदार जैसा हाशमी जवान भी था, तो अली अकबर जैसा बेटा भी था। मौला ने एक ऐसा मुस्लिम इब्न औसजा जैसा बूढ़ा सहाबी भी था। मौला को अपने असहाब पर इतना नाज था, इतना नाज था। इमाम ने कहा जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन मुश्तबा को मिले। इमाम के नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार। लेकिन आज मैं एक ऐसे शोहदाए करबला का जिक्र करना चाहती हूँ
کہ جو شب عاشور تک امام کے لشکر میں نہیں آیا تھا، کشمکش میں تھا، جنت اور جہنم کے درمیان اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا، اور اگر کوئی اسے بچا گیا، اگر کوئی اسے جنت کی طرف لے کے چلا گیا تو وہ بیوی کا احترام تھا۔ آج بیوی سے کہیں بیوی، اس حر کا واسطہ، ہمارے دلوں میں بھی بڑا احترام ہے آپ کا۔ بیوی ہم گنہگار ہیں، سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیوی ایک نظر کرم اپنے بیٹے کے عزاداروں کے اوپر، میری عزیز مائیں ہیں، یہ وہی حر ہے۔ کون سی چیز حر کو شہادت کے درجے تک لے کے گئی؟ تو مقتل کی روایت ہے کہ شب عاشور تک حر کشمکش میں تھے، کیا کروں اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوری رات یہ سوچتا رہا۔ اگر کوئی چیز اسے لشکر حسین تک لے کے گئی، ایک تو احترام شہزادی کونین تھی جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور دوسری چیز ہے بچوں کی پیاس۔ فرات پر پہرے لگائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا ہم آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے، کیا آپ کے بابا نے کبھی ہمیں یاد کیا؟ تو چوتھے امام نے روتے ہوئے کہا تھا کہ تم پانی پیتے ہوئے یاد کرتے ہو، میرے بابا نے وطن میں رہ کے یاد کرتے ہو، میرے بابا نے عالم مسافرت میں تمہیں یاد کیا۔ عزادارو تم نہیں جانتے حسین کے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، کتنا چاہتے حسین اپنے عزاداروں کو۔ امام نے جائیداد خریدی، زمین خریدی تو اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، عزادارو تمہیں یاد کیا۔ کہا دور دور سے عزادار آئیں گے، انہیں مہمان بنانا، دیکھو عزادار بھوکے نہ رہ جائے، زوار پیاسے نہ رہ جائے، انہیں 3 دن مہمان بنانا۔ اور چوتھے امام کہتے دوسرا موقع جانتے ہو کب میرے بابا نے تمہیں یاد کیا؟ جب آخری رخصت کے لیے آئے نا، کہا تھا سجاد رہائی واقع جب مدینے جانا نا تو شیعوں سے سلام کہنا شیعتی ماں ان شربتم ماں ازلی فسترونی، جب تم ٹھنڈا پانی بھی بنا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر دینا۔ اتنا پیاسا تھا میرا مولا حسین، بار بار کہتا رہا عمر سعد میں بڑا پیاسا ہوں، میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں، لیکن اگر کسی کو یاد کیا تو عزادار مجھے اور آپ کو یاد کیا۔ یہی پیاس تھی جس نے حر کے دل کو منقلب کر دیا۔ العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہے، حر کیا کرے، یہ العطش کی صدائیں اسے لے جا رہی ہے حسین کے خیموں کی طرف۔ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میرا دل بے چین ہے، اس لیے کہ فرات پر پہرا لگایا گیا ہے، گھوڑے پیے شتر پیے چاہے بشر پیے، پر فاطمہ پانی سب پی سکتے، زہرا کا لال نہیں پی سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی کی پابندی ہے، رونے والی مائیں بہنیں۔ آپ جانتے شب عاشور میدان قیام، شب عاشور میدان کربلا کی کیفیت کیا تھی؟ حر نے دیکھا گھوڑے کے پیر زمین پہ رکتے نہیں ہیں، گھوڑے اپنے آپ کو فرات کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، اور جناب حر کہتے ہیں جو فرات پہ پہرے دار تھا نا، کہاں گھوڑوں کو باہر نکال لو، پہرے دار کہتا ہے کیا کرے، زمین اتنی گرم ہے، گھوڑے کے پیر زمین پہ رکتے نہیں ہے، باہر نکالتا ہوں یہ پانی میں چلے جاتے ہیں۔ اگر جانور اتنی گرمی محسوس کر رہے ہیں، علی اصغر کی پیاس کس قیامت کی ہوگی؟ حر نے کہا امام سے نظر نہیں ملا سکتا، آنکھوں پر پٹی باندھی، جوان بیٹا بھی ساتھ ہے، بھائی بھی ساتھ ہے، کہا امام سے نظر نہیں ملا سکتا، بس مجھے بتانا جب امام قریب آ جائے، ہم امام کے قریب پہنچ جائے۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ باپ کہتا ہے کیا ہوا؟ بابا حضرت عباس آئے۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا جناب علی اکبر آ رہے ہیں، اور ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا 3 تکبیریں بدل گئی، اب کیا ہوا؟ کہا خود حسین
लेकिन शर्मिंदगी कम नहीं हो रही है। मैंने रास्ता रोका, मेरी वजह से पानी बंद हुआ, मेरी वजह से जंग हो रही है। मौला शर्मिंदगी तभी कम होगी अगर मेरे जवान बेटे को मक्तल जाने अली इब्ने हुर, अली नाम था इसके जवान बेटे का। इमाम ने जब इजाजत दी ना, अली इब्ने हुर मक्तल में जाता है, बड़ा शुजा था, लेकिन लड़ते लड़ते जब जमीन पे आता है ना, कहते बाबा मेरी मदद को आइए, जवान बेटा जख्मी हो गए, जमीन पे गिरा है। हुर कहता है बड़ी तेजी से मैं घोड़े पर सवार हुआ, जितना हो सके तेजी से मैं मैदान की तरफ आगे बढ़ा, जवान बेटे के पास पहुंचू। मैंने देखा अभी मैं बड़ी तेजी से पहुंचा था कि हुसैन मुझसे और कहते मौला मुझे देर हो गई आज, मुझे देर हो गई आज। इमाम कहते हुर भला बूढ़ा बाप भी जवान इमाम ने हुर के बेटे का लाशा उठाया, काश कोई अकबर का लाशा बूढ़ा बाप भी जवान बेटे का कभी लाशा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में करबला के तमाम मज़ालिम का इंतकाम लेने, खुसूसन टूटी हुई जन्नतुल बक़ी को मक़बरे में तब्दील करने, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। इलाही आमीन। अज़ादारान मज़लूम करबला जो अरबईन की ज़ियारत के मुतमन्नी है, ये मसाइल खुसूसी हदिया है बीबी फातिमा ज़हरा की रूह को। बीबी आपके बेटे के ज़व्वार बनने के काबिल नहीं है, माँ की सिफारिश को बेटा रद्द नहीं करता। बीबी सिफारिश कर दीजिए मौला हमें अपना ज़व्वार बना दे। जो अरबईन की ज़ियारत करना चाहते हैं, खुसूसन उनके लिए जब गुल ज़ख्मी हुए अज़ीज़ों, उनकी पेशानी पर इमाम ने रुमाल फातिमा ज़हरा बांधा। ये वही रुमाल था जो माँ का रुमाल बेटे के पास मौजूद था। मैं कहूँ मौला काश ये रुमाल आप अपनी जेब में रख लेते, इसलिए कि जब असर का वक्त आया ना, बुरमला जब पकड़ के लाया गया, बुरमला ने कहा मैंने 3 भाग के 4 तीर चलाए। जानते चौथा तीर कब चलाया? का हुसैन की पेशानी इतना खून बह रहा था, इतने तीर थे, इतने तलवार थे। मेरे मौला ने कमीज को बुलंद किया ताकि उस जख्म से बहने वाले खून को साफ करे। बुरमला कहता है मैंने सीने में 3 भाग के तीर का निशान लगाया। अब जो खून बहा है ना, मकसद कहते हैं पर नाले दूसरे तीर थे जो इमाम हाथों से निकालते थे, लेकिन ये 3 भाग का तीर पुष्ट की झांकी से इतना जख्मी था मेरा मौला। बीबी की रूह को ये मसाइल हत्या करते हुए कितने जख्म थे इमाम के जिस्म पर। चौथे इमाम से किसी ने जाके पूछा मौला आपके बाबा के जिस्म पर कितने जख्म थे? इमाम ने कहा 9,999। सुबह को फिर से आया, कहते मौला आपने बताया ना 9,999 जख्म। मौला आप जानते हैं पूरी रात सो नहीं सका, मुझे नींद नहीं आई। मौला एक सवाल है मेरे ज़हन में, एक आदमी के जिस्म में इतनी गुंजाइश होती है कि 9,999। अब जवाब सुनिए। सज्जाद दाढ़े मार के रोने लगे। मेरा मौला रोने की आवाज
فی الآخرۃ شفاعۃ الحسین. معبود دنیا میں ہمیں بار بار مولا حسین کی زیارت اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.